اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی۔ ہمارے خصوصی پروگرام تجلیات دعا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اہمیت دعا کا تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ مخصوص دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہمیں خلوص دل کے ساتھ بارگاہ رب العالمین میں دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنے والے کے دل میں معرفت پروردگار ہونا چاہیے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ وہی فائدہ اور نقصان پہنچانے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم جسے پکارتے ہو اسے پہچانتے نہیں ہو۔ ناظرین، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معرفت الہی رکھتے ہوئے اس کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور اپنی حاجتوں کو بیان کرے۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے رحمت اور سعادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے اور معافی اور مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ میں ماہ رمضان المبارک کی 24ویں شب کی دعا کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس میں اللہ وحدہ لا شریک کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور ان صفات کے حوالے سے اس سے سوال کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اے دامن سحر کو چاک کرنے والے اور صبح کے اجالے کو پھیلانے والے، اے رات کو سکون کی وجہ بنانے والے، اے سورج چاند کو گردش دینے والے، اے صاحب عزت و علم، اے صاحب احسان و کرم، اے صاحب قوت و طاقت، اے مالک فضل و انعام و جلال و اکرام، اے اللہ، اے مہربان، اے اللہ، اے یکتا، اے منفرد، اے وہ جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اے زندہ، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اچھے نام، بلند صفات، بزرگی اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور میرے نام کو آج کی رات نیک بختوں میں اور میری روح کو شہیدوں کے ساتھ اور میری نیکی کو بلند ترین درجات میں قرار دے۔ میرے گناہ بخش دیے جائے اور مجھے وہ یقین عطا فرما جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور وہ ایمان دے دے جو شک کو دور کر دے، اور جو ہمارے لیے معین کیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے دنیا اور آخرت میں نیکی عطا فرما اور آتش جہنم سے بچا لے۔ اپنے ذکر، اپنے شکر، اپنی طرف رغبت اور توجہ اور ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرما جن کی توفیق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ سلام ہو ان تمام حضرات پر۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس دعا میں دیکھا کہ اللہ کو اس طرح پکارا گیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم فکر بھی نہیں کرتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی چینجنگ اور تبدیلی اللہ کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ وہ یکتا بھی ہے اور منفرد بھی، وہ صاحب کبریائی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس دعا میں خدا وحدہ لا شریک سے تمام نیک کاموں کی توفیق طلب کی گئی ہے اور صدقے میں محمد و آل محمد کے اس سے آتش جہنم سے نجات طلب کی گئی ہے۔ ناظرین، اب میں ماہ رمضان المبارک کی 25ویں شب کی دعا کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا
محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اے رات کو پردہ پوش اور دن کو ذریعہ معاش بنانے والی، اے زمین اور پہاڑوں کو بنانے والی، اے اللہ اے صاحب قہر، اے اللہ اے صاحب جبروت، اے اللہ اے سننے والی، اے قریب، اے اللہ اے قبول کرنے والی، اے اللہ تیرے ہی لیے نیک نام ہے، بلند ترین صفات، بزرگی اور احسانات ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور میرے نام کو آج کی رات نیک لوگوں میں اور میری روح کو شہیدوں میں قرار دے، اور میرے اعمال کو قبول کر لے، میری غلطیاں معاف ہو جائے، اور مجھے ایسا یقین دے دے جو دل میں بے وست ہو جائے، اور ایسا ایمان عطا کر دے جو شک کو ختم کر دے، اور تو نے جو کچھ ہمارے لیے معین کیا ہے اس پر مجھے راضی بنا دے، مجھے دنیا اور آخرت کی نیکی عطا فرما اور آتش جہنم سے بچا لے، اور اپنے ذکر، اپنی شکر، اپنی رغبت اور ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما دے جن کی توفیق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، ان سب پر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ ناظرین، یہ ماہ مبارک کی 25ویں شب میں پڑھی جانے والی دعا تھی۔ ہم نے اس دعا میں معصوم زبان سے بیان کیے ہوئے معرفت الہی کے جلووں اور روشنی کو دیکھا، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے دعا کریں۔ اب آئیے ہم ماہ رمضان المبارک میں 26ویں شب میں پڑھی جانے والی دعا پر غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عظیم رات میں اللہ کے معصوم نمائندے نے ہمیں کس خوبصورت انداز سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ دعا میں سب سے پہلے اس طرح محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدایا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اے رات اور دن کو اپنی نشانیاں قرار دینے والی، اے رات کی نشانی کو مٹا کر دن کو روشن کرنے والی، تاکہ لوگ اس کے فضل و احسان کو تلاش کر سکیں، اے ہر شے کو الگ الگ رکھنے والی، اے بزرگ کو برتر عطا کرنے والی، اے کریم، اے اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نام کی بار بار تکرار کی گئی ہے کہ اس کے ہی نام حسین، بلند صفات، بزرگی اور نعمتیں ہیں۔ ناظرین، اب خدا وحدہ لا شریک سے اس طرح سوال کیا گیا ہے کہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور میرے نام کو آج کی رات نیک لوگوں میں قرار دے، میری روح شہیدوں کے ساتھ رہے اور میری نیکیاں بلند ترین منزلوں میں رہیں، میرے گناہ بخش دیے جائے اور مجھے ایسا یقین دے دے جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور ایسا ایمان دے دے جو شک کو دور کر دے اور تیرے رزق سے راضی کر دے، مجھے دنیا اور آخرت میں نیکی عطا فرما اور آتش جہنم سے نجات دے دے، اپنا ذکر، اپنا شکر، اپنی طرف رغبت اور توجہ اور ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس کی توفیق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی ہے، ان سب پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی ان دعاؤں میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم کو الگ الگ ناموں سے پکارا گیا ہے اور اس سے سوال کیا گیا ہے کہ بہترین نام بس خدائے وحدہ لا شریک کے ہی ہیں۔ آتش جہنم سے نجات کا سوال کیا گیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ذات خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس سے ہی دعا کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے ذریعے دیے گئے رزق پر راضی رہنا چاہیے اور شکوہ اور شکایت سے دور رہنا چاہیے، ہمیشہ شکر الہی کرتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک یاد الہی میں ہمارے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں، ہمیں ہمیشہ نیک کام کرتے ہوئے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کرتا رہنا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 میں ملتا ہے، بے شک میرا مالک تو بس خدا ہے جس نے کتاب قرآن کو نازل فرمایا ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کا مددگار ہے، اور یقیناً خداوند کریم اپنے بندوں کا بہترین مددگار ہے اور خلوص سے دل سے کی گئی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔
اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔